مثلا اگر کسی شخص کے 4 لڑکے ہیں اور باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، گھر میں بھی سب کچھ ہے، حویلیاں، جائیداد، زمینیں، مال و زر، بیویاں، بچے وغیرہ، اور سب مشترک رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں، باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ تو اس صورت میں اگر سب نصاب کے مالک ہیں تو ہر ایک پر ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، ایک باپ کی طرف سے اور 4 لڑکوں کی طرف سے، اور اگر بیویاں بھی نصاب کے مالک ہیں تو ان پر بھی ایک ایک حصہ قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ مثلا اگر 4 بھائی مشترک ہیں اور سب نصاب کے مالک ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ترکہ کو تقسیم کر کے الگ نہیں ہوئے، مشترکہ ہی کماتے اور خرچ کرتے ہیں، تو ان چاروں بھائیوں پر بھی نصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے الگ الگ ایک ایک حصہ قربانی واجب ہوگی، سب کی طرف سے ایک حصہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ یو خاندان کے یو پلار دے و سلور زامن دی اور سرل زنانه دی او ماشومان دی او دا ټول پلار او زامن یو ځای ګټي او یو ځای په کور کې خرچ کوي، په یو ځای باندې خوراک سکاک کوي، یو بل نبیل ندی، د ټولو ګټه را جمع کیږي په دې کور کې او هغې نه خوراک سکاک کیږي، او پلار اختیار ورکړی دی چې د دې مال نه هر یو زوی مې د خپل ضرورت مطابق خرچه کولی شي، اختیار دی ورته، په خپل اختیار دی مال اخلي او خپل ضرورت تی پورا کوي۔ نو که چیرته دغه زامن او دغه پلار دا هر یو مالدار وي او ورسره زنانه هم مالداری وي، نو بیا په داسې صورتحال کې صرف په یو کس قربانی باندې ټولو غاړه نه خلاصېږي، بلکې هر یو کس به سره د زنانو ځان له څه کوي، یوه حصہ قربانی نیسي۔